شادی کے فوراً بعد ہی ان صاحب پر یہ راز کھلا کہ ان کا داماد اور اس کی تمام فیملی مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروکار ہے اور اپنی مذہب پر سختی سے کاربند ہے، جس کے بعد اس خاندان کو بہت سی قانونی پیچیدگیوں اور گھریلو جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے داماد کا موقف تھا کہ وہ بھی ان کی طرح ایک مسلمان ہے، بس عقیدہ ختمی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھنے والے ہیں قادیانی، جو کہ ان کی عورتیں اور ان کے مرد جن کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ جو کہ مسلمانوں میں اپنا بھیس بدل کے رہتے ہیں اور بتاتے نہیں اپنے بارے میں کہ ہم مرزا غلام احمد کے پیروکار ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ان سے شادیاں بھی کر لیتے ہیں اور بعد میں کئی مسئلے مسائل بعد میں پتہ چلنے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی کچھ نشانیاں آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ان کو دیکھ کے کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص یا یہ عورت قادیانی ہے یا مسلمان ہے۔ سو لیٹس سی دوستو۔ خوش تھے۔ لڑکا نہ صرف تعلیم یافتہ بلکہ انتہائی خوش شکل اور خوش لباس بھی تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہ تھی، لہٰذا چند ہی دنوں بعد چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا گیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی ان صاحب پر یہ راز کھلا کہ ان کا داماد اور اس کی تمام فیملی مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروکار ہے اور اپنی مذہب پر سختی سے کاربند ہے، جس کے بعد اس خاندان کو بہت سی قانونی پیچیدگیوں اور گھریلو جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے داماد کا موقف تھا کہ وہ بھی ان کی طرح ایک مسلمان ہے، بس عقیدہ ختمی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ بہت سی تلخ واقعات کے بعد بالآخر یہ شادی خلا کے ذریعے ختم کر دی گئی۔ دوستو، ایسے بہت سے واقعات روزمرہ زندگی میں وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک دیندار گھرانہ سمجھ کر اپنا گھر کرائے پر دیا تھا، لیکن وہ لوگ درے پردہ قادیانی نکلے، یا پھر کوئی کاروباری معاہدہ کرتے وقت یہ معلوم نہ تھا کہ مقابل فریق قادیانی عقائد رکھتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے سامنے قادیانیوں کی چند ایسی واضح نشانیاں بیان کریں گے کہ جن کے ذریعے آپ کسی قادیانی مرد یا خاتون کو بھرے مجمع میں بھی پہچان سکیں گے۔ نمبر 1، قادیانی حضرات چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن مجید کی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، الیس اللہ بکافی عبدا، جس کا ترجمہ ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ قادیانی یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت کے طور پر پہنتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 2، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی مکمل داڑھی ہوتی ہے، لیکن 99% قادیانی آپ کو فرینچ کٹ داڑھی یا پھر کلین شیو ملیں گے۔ ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ کوئی عام قادیانی اپنی خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے ان کے جلسوں اور مختلف اجتماعات کے دوران کوئی بھی شخص آپ کو ان کے خلیفہ کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی والا نظر نہیں آئے گا۔ نمبر 3، قادیانی مسلمانوں کی طرح کبھی گول ٹوپی نہیں پہنتے، یہ یا تو جنا کیپ پہنے نظر آتے ہیں یا پھر پٹھانوں یا سندھیوں والی ٹوپی۔ قادیانی جماعت کے مردوں میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے، ان کا خلیفہ شملے والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد اس سے نچلے درجے کے عہدیدار جنا کیپ کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان سے نچلے عام قادیانی یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 4، قادیانی عورتوں کو ان کے پہناوے کے ذریعے پہچاننا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ عام مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقعے کے بجائے انتہائی چست اور ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ موجود ہوتا ہے تاکہ برقعے کو جسم پر اچھی طرح ٹائٹ کیا جا سکے۔ نمبر 5، قادیانی عورتوں کے نقاب کا طریقہ بھی عام مسلمان عورتوں سے کافی مختلف ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا، جس سے سوائے لب و رخسار کے تمام چہرہ نظر آتا ہے۔ قادیانی عورتیں کبھی اپنا مکمل چہرہ نہیں ڈھانپتی۔ نمبر 6، قادیانی حضرات جب عام مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے بات کو مذہبی امور کی جانب لے جاتے ہیں،
اور عام لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا گیا اوکے۔ اور زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا، نہ ہی وہ واپس آئیں گے اور نہ ہی دجال کا مقابلہ کریں گے، بلکہ قادیانیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے تھے، جہاں 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ صحیح احادیث میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دوبارہ آمد سے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ امتی محمدی میں سے ہی کسی شخص نے تمثیل مسیح اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بدقسمتی سے قادیانیوں کی ان باتوں میں آ جائے تو پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ اسے یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمثیل مسیح یا مسیح موعود دراصل مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہے۔ نمبر 7، یہ عوام الناس کو علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہیں۔ فرقہ واریت اور کفر کے فتووں پر بات کرتے ہوئے مختلف اقلیتوں بالخصوص قادیانیوں کے خلاف ہونے والے مظالم گنواتے ہیں اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنی مفادات کی خاطر جماعت احمدیہ کو بھی کافر قرار دے رکھا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے دوستو۔ فقہ کے چاروں اماموں کے ماننے والے کبھی ایک دوسرے کو کافر یا خارج از اسلام قرار نہیں دیتے، البتہ قادیانیوں کے کافر ہونے پر مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ نمبر 8، قادیانیوں کے ٹی وی چینل کا نام MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ ہے، جس پر یہ اپنی کفریہ عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنی تعلیمات کو ہی اصل اسلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ٹی وی چینل کیبل ٹی وی پر نہیں آتا، اسے دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں کیبل ٹی وی اور دیگر دوسری آن لائن سروسز کی بدولت ڈش اینٹینا تقریباً معدوم ہو چکا ہے، لیکن ہر قادیانی کے گھر میں آپ کو ایک ڈش اینٹینا ضرور ملے گا جس کے ذریعے یہ اپنی جماعت میں ہونے والی سرگرمیوں اور ان کی تعلیمات سے باخبر رہتے ہیں۔ نمبر 9، قادیانیوں کی سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ ان کے ناموں کی شروعات میں آپ کو نام محمد نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اپنے ناموں کے آخر میں احمد لگاتے ہیں، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اکثر یہ لوگ اپنے مختصر نام سے ہی لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں، لیکن ان کی سرکاری دستاویزات یا اسکول سرٹیفکیٹس میں ان کے نام کے ذریعے انہیں پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں کافی حد تک معلومات ملی کہ ہم کس طرح سے چھپے ہوئے جو لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے یا نہیں، ان کے پہناوے سے، ان عورتوں کے پہناوے سے کہ ان کے برقعے پہننے کا سٹائل وہ کس طرح سے یہاں تک نقاب کرتی ہیں اور برقعے کو ٹائٹ رکھتی ہیں، تو اس سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ اور مردوں کو ہم پہچان سکتے ہیں مختلف نشانیوں سے، جس طرح سے یہ گول ٹوپی نہیں پہنتے اور ایک رنگ کے ذریعے بھی ہم ان کو پہچان سکتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اللہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ رنگ اس طرح کی غلام احمد قادیانی پہنا کرتا تھا۔ تو ان کے نام کے آخر میں احمد، وہ تو ہمارے مسلمان بھی لگاتے ہیں، تو لیکن اگر کچھ نشانیاں ان میں ایکول پائی جائیں، ان میں کچھ نشانیاں آپس میں ملتی جلتی ہوں، ایک نشانی احمد سے ہم مکمل طور پہ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اگر کچھ نشانیاں ان میں مل جائیں تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا۔ ان کے گھروں کے اوپر ڈش بھی ہوتی ہے اور یہ مختلف نشانیوں پہ اگر غور کیا جائے تو ہمیں پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ سو دوستو آج کافی ساری انفارمیشن ہمیں ملی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔